جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے، وہ تو رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے۔ جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے۔ شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ دھرا رہتا ہے۔ رات ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم، رات ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم، پر سر شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہتا ہے، پر سر شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہتا ہے۔ رو کے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، رو کے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، سر تیرا کس لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ وہ لگی کہنے یتیموں کی نشانی ہے یہی، وہ لگی کہنے یتیموں کی نشانی ہے یہی، کرتا بے وارثی بچوں کا پھٹا رہتا ہے، کرتا بے وارثی بچوں کا پھٹا رہتا ہے۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ مولانا موصوف سے گزارش کروں گا کہ ممبر افروز ہو اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ آپ حضرات بار نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ اللہ
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوق الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتدى بالصخور ميدان أرضه جلت عظمت الصلاة والسلام على الرسول المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وإمامتهم وشجاعتهم وسخاوتهم وجلالتهم وجمالتهم وكمالتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الله إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الله قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صلوات بر محمد وآلہ. عزیزان گرامی قدر و معزز سامعین کرام، آغاز گفتگو سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور افسر حسین ابن اطہر حسین کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ حضرت محمد والے محمد پر مل جل کر بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں. جو مومنین پیچھے بیٹھے ان سے گزارش ہے کہ چونکہ مائک بھی اس وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے، لہٰذا آپ حضرات تھوڑا قریب ہو جائیں گے تو مجھے آواز پہنچانے میں آسانی ہو جائے گی. صلوات پڑھتے ہوئے سمٹ جائیں. قرآن کریم کی انتہائی مشہور و معروف آیہ مبارکہ کی جس کی تلاوت کا شرف میں نے آپ حضرات کے سامنے حاصل کیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. میرے حبیب جو آپ کی بارگاہ میں، جو آپ کی خدمت میں آ کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ ان سے یہ کہیے کہ اگر وہ واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں اور انہوں نے اگر واقعی دل کی تمام تر گہرائیوں سے اللہ کے وجود کو تسلیم کیا ہے تو ان سے بس اتنا کہیے کہ وہ آپ کی اتباع کریں. اگر
وہ آپ کی اتباع کرنے لگیں تو یہ سمجھ جائیے گا کہ انہوں نے واقعی اللہ کو اپنے دل سے مانا ہے، اور یقیناً اللہ بھی ان سے محبت کرنے لگے گا اور ان کے تمام تر گناہوں کو بخش دے گا، اس لیے کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ انتہائی مشہور و معروف آیہ کریمہ جسے آپ حضرات اکثر علماء اور خطبہ کی زبان سے سنا کرتے ہیں، میرا جو مقصد گفتگو ہے وہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں سے، دنیا کے تمام کلمہ پڑھنے والوں سے، دنیا کے تمام فرزندان توحید سے، دنیا کے تمام توحید پرستوں سے بس اتنا مطالبہ کر رہا ہے کہ اگر واقعی وہ اللہ کے ماننے والے ہیں تو وہ کچھ نہ کریں، صرف اس کے رسول کی اتباع کریں، اس لیے کہ اگر وہ اتباع کرنے لگے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ انہوں نے واقعی اللہ کے وجود کو مانا ہے۔ توجہ، اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے کبھی ثابت نہیں ہوتا، دنیا کا کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے صحیح نہیں مانا جاتا، اس لیے کہ دعویٰ کرنا انسان کے مزاج میں اور انسان کی فطرت میں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، آپ کسی بھی شعبے میں، کسی بھی شعبہ حیات میں دیکھیں، یا کسی بھی میدان میں، یا کسی بھی فیلڈ میں، یا کسی بھی اعتبار سے دیکھیں، ہر انسان دعویٰ کرتا ہے اپنی جگہ پر۔ مثلاً اگر ایک انسان مصور ہے تو وہ اپنے آپ کو سب سے اچھا مصور ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر ایک انسان کاریگر ہے تو وہ اپنے آپ کو سب سے بہتر کاریگر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ایک انسان اگر مصنف ہے تو وہ اپنے آپ کو سب سے اچھا مصنف ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ایک انسان جو صاحب علم ہے تو وہ اپنے آپ کو سب سے اچھا عالم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ایک انسان اگر شاعر ہے تو اپنے آپ کو بہت اچھا شاعر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ لیکن اگر کوئی مصور صرف دعویٰ کرے کہ میں سب سے اچھا مصور ہوں، مگر کوئی تصویر بنا کے لوگوں کے سامنے نہ پیش کر سکے تو اسے لوگ مصور نہیں مان سکتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ غور کیجیے گا، تمہیدی گفتگو ہے، شاید جب تک مائک بھی چلنے لگے تب تک میں انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ میں تمہید میں آپ کو کسی طرح سے اپنے آپ سے مربوط رکھوں۔ جب تک کوئی تصویر بنا کے لوگوں کے سامنے نہ پیش کرے کوئی اسے مصور نہیں مانے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شاعر یہ دعویٰ کرے، کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں شاعر ہوں، اسے اس وقت تک شاعر نہیں مانا جائے گا جب تک وہ کوئی شعر کہہ کے لوگوں کے سامنے پیش نہ کرے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص نقاش ہونے کا دعویٰ کرے لیکن کوئی نقش کسی کے سامنے نہ پیش کرے تب تک لوگ اسے نقاش نہیں مانیں گے۔ اگر کوئی انسان اپنے کو صاحب علم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، لوگ اسے اس وقت تک صاحب علم نہیں مانیں گے جب تک وہ اپنے سے علم کا مظاہرہ نہ کر دے۔ توجہ فرمائیے گا، اگر اسی طرح سے کوئی انسان مصنف ہونے کا دعویٰ کرے مگر اس وقت تک لوگ اسے مصنف نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب لکھ کر وہ لوگوں کے سامنے پیش نہ کر دے۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی دعویٰ دنیا میں بغیر دلیل کے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ بس اسی طرح سے اللہ نے اپنے نبی سے کہا، میرے نبی یہ جو عرب والے تیرے پاس آ کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو مان لیا ہے، انہوں نے اللہ کو تسلیم کر لیا ہے، تو اگر واقعی اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ان سے بس اتنا کہہ دے کہ یہ تیری اتباع کرنے لگے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ واقعی اللہ کے ماننے والے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ توجہ فرما رہے بھائی، یہ دعویٰ کرنا کہ ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے، یہ صرف دعویٰ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ توجہ، لیکن لا الہ الا اللہ کی سچائی اس وقت ثابت ہوگی کہ جب
یہ پڑھنے والا رسول کی اتباع کرنے لگے۔ اب یہ بتائیے کہ اتباع رسول کیا ہے؟ غور سے سنیے گا۔ 1400 سال سے اسلام اپنا سفر طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے۔ دنیا میں سینکڑوں سے ہزاروں، ہزاروں سے لاکھوں، لاکھوں سے کروڑوں اور کروڑوں سے اربوں مسلمان ہو گئے۔ دنیا کے خطے خطے میں اسلام پھیل گیا اور مسلمان بھی پھیل گئے۔ یہ سب کے سب اللہ کے ماننے والے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں، مگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دعویٰ ثابت اس وقت ہوگا کہ جب تم ہمارے رسول کی اتباع کرو۔ اتباع کہتے کسے ہیں؟ کہ اتباع کہتے ہیں پیروی کرنے کو۔ پیروی کسے کہتے ہیں؟ کہ پیروی کہتے ہیں کہ انسان جو کرتا جائے، اگر کوئی انسان اس عمل کو اور اس کے عمل کو دہراتا جائے تو اسے اس کا پیروکار کہیں گے۔ بیدار ہے نا بھائی؟ یعنی اگر انسان کسی کے کیے گئے عمل کو دہرا رہا ہے تو یہ اس کا پیروکار ہے۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو رسول کرتا جائے تم بھی وہ کرتے جاؤ، تو یہ ثابت ہوتا جائے گا کہ تم واقعی مسلمان ہو اور واقعی اللہ کے چاہنے والے ہو۔ تو رسول کے عمل کی پیروی کرنے والا ہی رسول کا پیروکار کہلائے گا، اور یہی اسلام اور ایمان کی بنیاد قرار پایا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اتباع رسول روح اسلام بھی ہے، اتباع رسول روح ایمان بھی ہے۔ تو بغیر تصور، بغیر اتباع رسول نہ ایمان کا تصور ہو سکتا ہے نہ اسلام کا تصور ہو سکتا ہے۔ تو اب آئیے ذرا ہم یہ دیکھیں تاریخ کی دنیا میں سیر کر کے کہ اتباع رسول تاریخ میں کس کس نے کیا اور کس کس نے اتباع رسول نہیں کیا۔ تو اتباع کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اتباع کا طریقہ یہ ہے کہ جو رسول کرتا جائے اس عمل کو تم بھی انجام دیتے جاؤ۔ یعنی جہاں رسول کھڑا ہو جائے وہاں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، جہاں رسول بیٹھ جائے وہاں تم بھی بیٹھ جاؤ، جہاں رسول خاموش ہو جائے وہاں تم بھی خاموش ہو جاؤ، جہاں رسول بولنے لگے وہاں تم بھی بولنے لگو۔ یعنی جو رسول کرتا جائے اس عمل کو تم دہراتے جاؤ، یہی اتباع رسول ہے۔ یعنی اگر رسول کسی کو اپنی بس میں بٹھا لے تو آپ بھی اسے اپنے دل میں بٹھا لو، یہ اتباع رسول ہے۔ اور اگر رسول کسی کو اپنی بزم سے اٹھا دے تو تم بھی اسے اپنے دل سے اٹھا دو۔ صلوات اور محمد وآل محمد۔ اتباع کا مطلب یہ ہے، اتباع کا مطلب یہ ہے، اتباع کا مفہوم ہی یہی ہے۔ اب آپ 1400 سال سے جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کہ رسول کی اتباع ہے۔ جو روزہ رکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کہ رسول کی اتباع ہے۔ جو حج کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کہ رسول کی اتباع ہے۔ جو زکوٰۃ دے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کہ رسول کی اتباع ہے۔ جو جہاد کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کہ رسول کی اتباع ہے۔ جو خیرات دے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کہ رسول کی اتباع ہے۔ لوگوں سے محبت سے پیش آ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کہ رسول کی اتباع ہے۔ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کہ رسول کی اتباع ہے۔ یعنی یہ سب کا سب رسول کی اتباع ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ بغیر اتباع رسول نہ اسلام کی ابتدا ہو سکتی ہے نہ اسلام کی انتہا ہو سکتی ہے۔ یعنی آغاز اسلام بھی اتباع رسول سے ہے اور انتہا اسلام بھی اتباع رسول سے ہے۔ تو بھائی دنیا کے تمام کلمہ پڑھنے والے، دنیا کے تمام کلمہ پڑھنے والے، ان سب کے سب نے رسول کی اتباع کلمہ پڑھنے کے بعد کی ہے۔ میرے جملے پہ غور کیجئے گا، میں آپ کے ذہنوں کو ایک عجیب منزل فکر کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ دنیا میں جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں ان سب نے اتباع کب کی؟ کہ رسول کا کلمہ پڑھنے کے بعد، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے رسول کی اتباع اور پیروی شروع کی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو بغیر اسلام کے دائرے میں آئے ہوئے اس نے اتباع رسول نہیں کی ہے، چاہے وہ مکے کا ہو یا مدینے کا رہنے والا ہو۔ تو بھائی یہی تو فرق ہے دنیا کے تمام مسلمانوں میں اور اس مسلمان میں کہ جس کے لیے تاریخ ذوالعشیرہ لکھنے والے نے یہ جملہ لکھا کہ جب دعوت ذوالعشیرہ سے
لوگ محمد کا پیغام سن کے جانے لگے تو ابو جہل نے ابو طالب کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ اے ابو طالب، اب تک تو محمد کی پیروی کر رہے تھے، اب کل سے اپنے بیٹے علی کی بھی پیروی کرنا۔ یعنی خود زبان ابو جہل سے یہ اعلان ہو گیا کہ ابو طالب اعلان اسلام اور دعوت اسلام سے پہلے ہی محمد کی اتباع کر رہا تھا۔ تو دنیا کے تمام مسلمانوں میں اور ابو طالب میں یہ بنیادی فرق ہے، جو اعلان اسلام کے بعد اتباع کرے اسے مسلمان کہتے ہیں، جو اعلان نبوت سے پہلے ہی اتباع کرے اسے تاریخ میں عمران کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ مل جل کر ایک بلند پانی۔ تھوڑی سی زحمت ہوگی، آپ حضرات کو تھوڑا اور قریب آ جائیں تو انشاءاللہ مجھے آپ کا سپورٹ مل جائے گا۔ توجہ، جو اعلان نبوت کے بعد اتباع رسول کرے اسے مسلمان کہتے ہیں۔ جو اعلان نبوت سے پہلے حضرت ابو طالب کر رہے تھے، توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا، بڑا خاص گوشہ ہے، اور اللہ نے بعد میں اسی کو اسلام اور ایمان کی بنیاد قرار دیا کہ اگر یہ سچے ہیں تو ان سے کہو کہ یہ کچھ نہ کریں، صرف تمہاری اتباع کریں، اور جب یہ اتباع کرنے لگیں گے، قرآن کی آیت کا جملہ یحببکم اللہ، میرے نبی جب یہ تمہاری اتباع کرنے لگیں گے، آخری مجمع تک گزارش ہے، بڑا خاص جملہ، یہ جملہ نہیں، یہ 1 گھنٹے کا مضمون ہے جسے میں ایک جملے میں سمیٹ کے آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، آپ کی سماعتوں پر یقین اور اعتماد کرتے ہوئے انشاءاللہ کہ آپ اس کی قدر فرمائیں گے۔ اتباع رسول دین کی بنیاد اور روح ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ جو تمہاری اتباع کرنے لگے گا یحببکم اللہ، تو اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ اسے بخش بھی دے گا اور اس پر رحم بھی کرے گا۔ کس کے لیے؟ کہ جو اتباع رسول کرے۔ اب وہ جملہ میں پھر دہراؤں جو ابو جہل نے کہا تھا، اے ابو طالب، ابھی تک محمد کی پیروی کر رہے تھے، اب کل سے بیٹے کی بھی پیروی کرنا، یعنی ابھی تک تم محمد کی اتباع کر رہے تھے، کل سے علی کی بھی اتباع کرنا۔ قرآن یہ کہہ رہا میرے نبی جو تیری اتباع کرنے لگے گا اللہ اس سے محبت بھی کرے گا اور اسے بخش بھی دے گا۔ اب قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھیے آئینہ بنا کے، پھر اس کے بعد کردار ابو طالب کو سامنے رکھیے کہ ابو طالب اعلان نبوت سے پہلے ہی اتباع رسول کر رہے تھے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا میرے نبی جو تیری اتباع کرتا ہے نا اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جو تیری اتباع کرے اللہ اس سے محبت کرے۔ تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پوری کائنات علی سے ابو طالب سے محبت کرتی ہے یا محبت نہیں کرتی ہے، دنیا کا کوئی بھی فرقہ ابو طالب کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، دنیا کا کوئی فرقہ ابو طالب سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، مگر یہ یقین ہے کہ دنیا کا کوئی مسلمان ابو طالب سے محبت کرے یا نہ کرے مگر خدا ابو طالب سے محبت کر رہا ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اب انصاف سے بتائیے کہ خدا جس سے محبت کرے، اب یہاں شورائے کرام بھی تشریف فرما، اس لیے میں جسارت کر رہا ہوں، اردو زبان میں جس سے محبت کی جاتی اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے ایک لفظ ہے
نوجوان تشریف فرمائے، بزرگان بھی میرے اس لفظ کی تائید کریں گے۔ اردو زبان میں ظہیر بھائی جس سے محبت کی جاتی اسے کہتے ہیں محبوب، جو محبت کرتا ہے اسے کہتے ہیں حبیب۔ اللہ کہہ رہے جو تیری اتباع کرے گا وہ میرا محبوب ہوگا، وہ میرا محبوب ہوگا۔ تو اب یہ جملہ اگر میں یہ یہاں پہ صرف کروں کہ ابو طالب اللہ کے محبوب کا نام ہے، ابو طالب اللہ کے محبوب کا نام ہے، تو یہ بچا ہوگا اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگے گا۔ تو اللہ جس سے محبت کرے، توجہ، وہ ہوتا ہے اللہ کا محبوب۔ تو یہ جملہ اب یہاں صرف کرنا میرے لیے بالکل صحیح ہے کہ ابو طالب اللہ کے محبوب کا نام ہے، اور محبوب بنایا اتباع محمد نے۔ توجہ فرمائیے گا، ارے تم میں اور ابو طالب میں یہی فرق ہے کہ تم رسول کے بھی محبوب نہ بن پائے، ابو طالب اللہ کے محبوب بن گیا۔ صلوات محمد والے محمد۔ تم رسول کے بھی محبوب نہ بن سکے اور ابو طالب اللہ کا محبوب بن گیا۔ اتباع معیار ہے، اتباع رسول کسوٹی ہے، اتباع رسول ایک کلیہ ہے، اتباع رسول ایک قاعدہ ہے جسے اللہ نے قرآن میں پیش کیا ہے کہ اسی معیار پر، اسی پیمانے پر دیکھنا کہ کون اللہ کا چاہنے والا ہے اور کون اللہ کا چاہنے والا نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اتباع رسول، جو رسول کہے وہ کرو، جو رسول کرے وہ کرو، یہ ہے اتباع رسول۔ یہ نہ سوچنا کہ اتباع رسول کو چھوڑ کر اگر کوئی انسان عبادت کر رہا ہے تو اس کی عبادت اللہ قبول کرے گا؟ کرے گا؟ نہیں کرے گا، کسی بھی حال میں نہیں کرے گا اگر اتباع رسول سے ہٹ کے ہے۔ اسی لیے مسجد نبوی ہے، ایک مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، رسول نے اسے آواز دی، آواز کو سنا، مگر یہ سوچا کہ میں نماز پڑھوں یا رسول کے بلانے پہ جاؤں۔ فیصلہ کیا آواز رسول کی ہے، نماز اللہ کی ہے۔ اگر یقیناً آمادہ ہوتے اس جملے پہ خاموش نہ رہتے۔ آواز رسول کی ہے، نماز اللہ کی ہے۔ اس نے موازنہ کیا رسول کی آواز میں اور اللہ کی عبادت میں۔ توجہ، موازنہ کیا، یعنی معصوم میں اور عبادت میں اس نے موازنہ کیا۔ 3 مرتبہ رسول نے پکارا، نہیں آیا، چوتھی مرتبے میں نماز کو مکمل کر کے رسول کی خدمت میں آ کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے، یا رسول اللہ آنے میں تاخیر ہوئی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا تاخیر کیوں ہوئی؟ کہ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو رسول نے مسکرا کے کہا، یہ بتا کہ کیا حکم نماز اللہ نے تجھ پہ نازل کیا تھا یا نماز پڑھنا میں نے سکھایا تھا؟ توجہ، نماز پڑھنا میں نے سکھایا تھا۔ ارے جو بانی نماز ہو اسی کے بلانے پر تو نماز توڑ کے نہیں آیا۔ قسم خدا کے تو یہاں تو عبادت کر رہا تھا مگر اللہ وہاں تجھ پہ لعنت کر رہا تھا، لعنت کر رہا تھا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم میرے بلانے پر نہیں آ رہا تھا۔ کیا تُو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی؟ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو۔ اگر نماز پڑھ رہے ہو تو نماز توڑ کے آ جاؤ، اگر جہاد کر رہے ہو تو جہاد چھوڑ کے آ جاؤ، کوئی بھی عمل کر رہے ہو رسول اگر بلائے تو تم آ جاؤ۔ یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ اگر میرا رسول بلائے تو کوئی مسلمان نماز کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو اس پر یہ واجب ہے کہ نماز توڑ کے جائے، اور اگر نہیں جاتا ہے تو اللہ نہ اس نماز کو قبول کرتا ہے نہ اس نمازی کو قبول کرتا ہے۔ توجہ، نہ اس نماز کو قبول کرتا ہے نہ اس نمازی کو قبول کرتا ہے۔ اما جو نماز توڑ کے نہ آئے تو اللہ اسے قبول نہ کرے، اور جو رسول کو تنہا میدان میں چھوڑ کے چلا آئے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ مل جل کر ایک بلند ترین صلوات کا سہارا دیا بدلا۔
تھوڑا پانی لیں۔ یا انتہا اللہم صلی علی انتہا گاہ محبت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا آسان نہیں، یہ توجہ فرمائیے گا۔ اتباع رسول شرط ہے، اسی لیے اگر معصوم آواز دے تو معصوم کی آواز پہ لبیک کہنا آپ پر واجب ہے۔ یا نہ دیکھیے گا کہ نماز پڑھ رہے ہیں یا روزہ رکھے ہوئے یا طواف خانہ کعبہ کر رہے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ اگر طواف خانہ کعبہ بھی کر رہے ہوں اور اگر معصوم آواز دے تو آپ پہ فرض ہے کہ طواف کو روک دو۔ ہائے ہائے کہاں ہے آپ، توجہ فرمائیے گا۔ طواف کو روک دو، صرف روکو نہیں بلکہ چھوڑ دو۔ اور یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، دلیل پیش کرتا ہوں۔ حسین 8 ذی الحجہ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ طواف خانہ کعبہ کر رہے تھے۔ قسم خدا کے ادھر حسین نے اپنا طواف روکا اور اس کے بعد کہا ایھا الاصحاب، اپنے اصحاب کو جیسے ہی پکارا، طواف کرتے ہوئے اصحاب نے اپنے قدم کو اسی جگہ پہ روک دیا۔ کہا آپ حرم کعبہ میں اپنے قدم کو وہیں پر روک دیا، جنبش بھی نہیں ہونے دیا۔ ایک صحابی نے آگے بڑھ کے ایک صحابی سے پوچھا ٹھہر کیوں گئے، آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہو؟ کہا سنو جہاں ٹھہرے ہو وہیں پر ٹھہرے رہنا، اس لیے کہ حسین کی آواز پہ لبیک کہنے کے بجائے اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو حرم کعبہ میں ہی کیوں نہ کھڑے رہو، تم دائرہ ایمان سے خارج ہو جاؤ گے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم ہے، معصوم کی آواز پہ لبیک کہنا ہے، چاہے وہ حج ہو چاہے وہ نماز ہو۔ یہی چیز ہے جس نے آج تک پوری شیعت کا شیرازہ بکھرنے نہیں دیا، توجہ فرمائیے گا۔ اور اسی چیز کو دنیا ختم کرنا چاہ رہی ہے۔ معاف کیجیے گا، یہاں بزرگان تشریف فرمائے، میں بڑی جسارت کر رہا ہوں کہ چونکہ 1400 سال سے جب دنیا نے انالائز کیا، تجزیہ کیا کہ یہ شیعت کا شیرازہ بکھر کیوں نہیں رہا، دنیا کی ہر قوم بکھر گئی، ہر مسلک بکھر گیا، سب میں اختلافات پیدا ہو گئے، انتشار پیدا ہو گیا، لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مگر الحمدللہ یہ شیعت وہ ہے کہ جس پہ حملے ہوئے اور ہوتے رہے مگر اس کا شیرازہ بکھرنے نہیں پایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ خیمہ ہے کہ جس کی تنابیں معصوم کے ہاتھوں میں ہیں۔ بھائی ظلم و ستم کی لاکھ آندھیاں چلے مگر ان آندھیوں کا زور معصوم کے زور سے زیادہ تو نہیں ہے نا۔ شیعت کا شیرازہ اسی لیے نہیں بکھرا کہ ہم نے اپنے معصومین کو فالو کیا اور یہ دنیا کے سامنے اعلان کیا کہ دیکھو شریعت معصوم سے ہے، معصوم شریعت سے نہیں ہے۔ میری طرف متوجہ رہے، مخاطب رہے انشاءاللہ۔ شریعت معصوم سے ہے، معصوم شریعت سے نہیں ہے۔ قسم خدا کے اگر معصوم نہ ہوتا تو دنیا میں آج شریعت کا نام و نشان نہ ہوتا۔ تو پتا چلا کہ شریعت معصوم سے ہے، معصوم شریعت سے نہیں ہے۔ تو شریعت کو معصوم پہ قربان تو کیا جا سکتا ہے مگر معصوم کو شریعت پہ قربان نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کے دوسرے مسالک میں، شیعہ مسلک میں یہی تو فرق ہے کہ ہم نے ہمیشہ شریعت کو معصوم سے مانا ہے اور ہم نے یہ مانا کہ معصوم کا وجود ہی شریعت ہے اور عین شریعت ہے، اسی لیے آج تک ہم محفوظ ہیں۔ مگر جنہوں نے غیر معصوم سے شریعت کو لیا انہیں مجبور ہو کر یہ ماننا پڑا کہ شریعت افضل ہے، شریعت کے بتانے والے افضل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو شریعت لی وہ غیر معصوم سے لی ہے، ہم نے جو شریعت لی ہے وہ معصوم سے لی ہے۔ لہذا ہماری شریعت 1400 سال
پہلے جیسی تھی 1400 سال بعد بھی ویسے ہی ہے، لیکن دوسروں کی شریعت نہ کل ویسی تھی نہ آج ویسی ہے نہ آنے والے کل میں ہوگی، کیونکہ اس لیے کہ جیسے جیسے دور بدلتا گیا ویسے ویسے لوگوں کی شریعتیں بھی بدلتی گئی۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ ہمارے وہاں دور تو بدلا ہے، عہد تو بدلا ہے، صدی تو بدلی ہے، زمانہ تو بدلا ہے، حکومتیں تو بدلی ہیں، مگر ہماری شریعت نہیں بدلی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معصوم کے زیر سرپرستی، یہ عصمت کے زیر سایہ پروان چڑھی ہے، اور 1400 سال سے یہ شریعت معصوم کے زیر نگرانی ہے۔ یاد رکھنا، بدعقیدگی کی باد سموم بہت چل رہی ہے، اور عقیدوں کے لہو میں بدعقیدگی کا زہر گھولا جا رہا ہے تاکہ شریعت بیمار ہو جائے، عقیدہ بیمار ہو جائے، ایمان مریض ہو جائے۔ لیکن عشق علی کا شربت پیتے رہنا، اس لیے کہ یہ وہ شربت ہے کہ دنیا کے ہر زہر کو مار کے ختم کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تھوڑا تھوڑا حضرات اور آگے آ جائیں، تھوڑی دیر کی زحمت ہے، صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا۔ تو شیعت میں اختلافات کی کوششیں بہت ہوئی اور ہو رہی ہیں۔ دشمن، اچھا دنیا میں دیکھا جائے تو صرف ہمارے ہی دشمن ہے، صرف ہمارے ہی دشمن ہیں، اور بہت زیادہ ہے، تھوڑے بہت نہیں ہیں بلکہ بہت زیادہ ہے۔ اچھا کہ ہمارے ہی دشمن کیوں ہے جاوید بھائی پوری دنیا میں؟ کبھی غور کیا حضرات نے؟ اور کم بھی نہیں، بہت زیادہ دشمن ہے رضی بھائی۔ تو ہم نے غور کیا کہ یہ ہمارے ہی دشمن کیوں ہیں، تو ہمارے سامنے رسول اللہ کی ایک حدیث آئی، اور وہ حدیث یہ کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جس کا کوئی دنیا میں دشمن نہ ہو تو یہ سمجھو کہ وہ مومن نہیں بلکہ منافق ہے۔ بھائی آپ نے سن لیا؟ ارے میں اگر بیک گراؤنڈ بنا کے یہ جملہ پڑھتا تو بہت اچھا ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد والے محمد با۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ رسول نے فرمایا کہ جس کا کوئی دشمن نہ ہو دنیا میں، یہ سمجھنا کہ وہ سب سے بڑا منافق ہے، اور جس کے بہت زیادہ دشمن یہ سمجھو کہ بہت بڑا مومن ہے۔ پھر دوسرا جملہ اسی حدیث کا، رسول نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں کبھی یہ دیکھنا ہو کہ کون حق پرست ہے کون حق پرست نہیں ہے، تو یہ دیکھنا کہ کون اکیلا کھڑا ہے اور کس کے ساتھ بھیڑ کھڑی ہے۔ ہائے 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 ہائے، کہاں ہے؟ توجہ فرمائیے گا، کون اکیلا کھڑا ہے، کس کے ساتھ بھیڑ کھڑی ہے۔ قسم خدا کی 1400 سال کی تاریخ کی پوری ذمہ داری لیتے ہوئے میں یہ چیلنج کر رہا ہوں، عالم اسلام کے 72 فرقے، توجہ فرمائیے گا، 72 فرقوں میں آپ دیکھ لیں 71 ایک ساتھ ہے، ایک فرقہ بالکل اکیلا کھڑا ہے۔ صلوات اور محمد والے محمد۔ ہائے ہائے ہائے، آپ دیکھ لیں 71 ایک ساتھ ہے، ایک فرقہ 1400 سال سے اکیلا کھڑا ہے۔ اس کا اکیلا 1400 سال سے رہنا اس بات کی دلیل ہے حدیث رسول کی روشنی میں کہ رسول نے فرمایا جو اکیلا ہو سمجھنا وہی حق پرست ہے۔ کیوں کہ اس لیے کہ حق پرستوں کے ساتھ کبھی بھیڑ نہیں، اقلیت رہا کرتی ہے، جھوٹوں کے ساتھ ہمیشہ اکثریت ہوا کرتی ہے۔ تو پتہ چلا اکثریت باطل ہونے کی دلیل ہے، اقلیت حق پہ ہونے کی دلیل ہے۔
توجہ فرما رہے نا بھائی. تو یہ ہمارا جو شیعہ مکتب فکرہ ہے نا, اس پر اٹیک بہت ہوئے, حملے بہت ہوئے, مگر یہ شیرازہ بکھرنے نہیں پا رہا. توجہ فرمائیے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس فرش مجلس میں جتنے بھی لوگ جمع ہیں, ضروری نہیں ہے کہ اس کے باہر نکل کے ایک دوسرے سے متفق ہوں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نظریاتی اختلاف آپس میں رکھتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ باہر نکلنے کے بعد ایک دوسرے سے گفتگو بھی نہیں کرتے, مگر جب فرش عزا بچتا ہے, اعلان مجلس ہوتا ہے, سب ایک ہی فرش پہ آ کے جمع ہو جاتے ہیں. بھائی بھائی کہاں ہے اللہ اکبر. ایک ہی فرش پہ آ کے جمع ہو جاتے. فرش عزا کی یہ جاذبیت اور کشش ہے کہ وہ سب کو کھینچ کر ایک جگہ لا کر بٹھا دیا کرتا ہے. توجہ فرمائیے گا. یہی فرش عزا ہے جو 1400 سال سے ہمیں منتشر نہیں ہونے دیتا, بکھرنے نہیں دیتا, بکھرنے نہیں دیتا. توجہ فرمائیے گا. یہی وہ فرش عزا ہے جو مجھے بے چین نہیں ہونے دیتا, ظالم کو چین و سکون لینے نہیں دیتا. یہ فرش عزا ہے جو ہمیں بکھرنے نہیں دیتا. اسی لیے باطل کی تمام طاقتیں اگر خرچ کی جاتی ہے تو کسی اور پر نہیں بلکہ فرش عزا پہ. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جس دن فرش عزا ان کے درمیان سے ختم ہو جائے گا, یہ قوم خود بخود بکھر بھی جائے گی, یہ قوم خود بخود مر بھی جائے گی. مگر سلام ہو علی کی اس جری اور بہادر بیٹی پر کہ جس نے شام کے دربار میں فرش عزا کو بچھا کر قیامت تک کے لیے شیعوں کو زندگی اور حیات عطا کر دی, اور یہ کہا کہ دیکھو جب تک یہ ہمارا فرش تمہارے درمیان رہے گا تو تمہارے مقدر پر عرش بھی ناز کرتا رہے گا. صلوات بر محمد والے محمد. ایک سائیکولوجیکل چیز ہے اس فرش عزا پہ آنے کے بعد. اس فرش عزا پہ آنے کے بعد, پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس سے جب تک آپ دور ہیں ذہن میں کوئی نہ کوئی خیال, کوئی نہ کوئی فکر, کوئی نہ کوئی اندیشہ, کوئی نہ کوئی خدشہ رہتا. لیکن جب فرش عزا پہ آپ آ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو سایہ امن میں محسوس کرتے ہیں. آپ ایک دلی اور روحانی سکون محسوس کرتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. یعنی یہ دائرہ امن ہے جہاں پہ آنے کے بعد آپ کو دلی سکون مل جاتا ہے. یہ کیوں مل جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرش عزا ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پہ وہ ہستیاں آتی ہیں, اللہ اکبر, جہاں پر وہ ہستیاں آتی ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہ اور بادشاہ بھی جن سے ملنے کی تمنا اور آرزو رکھتے ہیں. ان ہستیوں کے آس پاس آپ ہوتے ہیں, اس لیے آپ کو چین و سکون محسوس ہوتا ہے. توجہ فرمائیے گا. اسی لیے دشمن اس فرش عزا کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. طرح طرح کے اعتراضات, طرح طرح کے اختلافات, طرح طرح کے نظریوں کو امپورٹ کیا جا رہا ہے نوجوانوں میں. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے عقیدے لندن اور برطانیہ کی فیکٹری میں بنتے ہیں اور وہاں سے ایکسپورٹ ہوتے ہیں اور انڈیا میں امپورٹ ہوتے ہیں, اور ان کے ایجنٹ جگہ جگہ ان نظریوں کو پھیلاتے ہیں. ہوشیار رہیے گا. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا ہے نوجوانوں کو کیسے بچایا جائے. ہم نے کہا ضرورت ہی نہیں ہے بچانے کی, اس لیے کہ ہماری مائیں بچپن سے ہی ہمیں اس طرح سے پروان چڑھاتی ہیں کہ ہمارے بچوں کے عقیدوں کو کوئی خطرہ رہتا ہی نہیں ہے. ہائے 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 بھائی, 4 گھنٹے نہیں 4 دن اکیلے میں لے کر اگر ہمارے بچوں کو کوئی گمراہ کرے وہ اور بہکائے, 4 گھنٹے یا 4 دن بعد جب وہ نکل کے آئے گا سہانا کمپاؤنڈ میں, دیکھے گا مجلس ہو رہی ہے, گھر جانے سے پہلے وہ فرش عزا پہ آ کے بیٹھے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ ہے, آپ دیکھیں
4 دن تک کوئی برین واش کرے بہکائے، لیکن جیسے ہی کمپاؤنڈ کے اندر داخل ہوگا اور دیکھے گا مجلس ہو رہی ہے تو گھر جانے سے پہلے فرش مجلس پہ آ کے بیٹھ جائے گا۔ توجہ، یہی دشمن کی ناکامی ہے، دشمن یہیں پہ ناکام ہو جاتا ہے کہ سال بھر کی پوری محنت اور پوری کوشش ماہ محرم کا آغاز ہوتے ہی ناکام ہو جاتی ہے۔ ناکام کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ یہ فرش اس نے بچھایا کہ جس نے یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے ناکام کر دیا تھا۔ اس بی بی نے اپنے انتہائی خلوص کے ساتھ اس فرش عزا کو بچھایا ہے، لہٰذا یہ شہزادی جناب زینب کی دی ہوئی امانت ہے جسے ہمیں بچا کے رکھنا ہے، اپنے کلیجے سے لگا کے رکھنا ہے۔ نوجوانوں، سازشوں کا دور ہے، سازشیں بہت رچی جا رہی ہیں، ان سازشوں سے ہوشیار رہیے۔ طرح طرح کی اصطلاحیں شیعوں میں رائج کی جا رہی ہیں کہ تاکہ یہ نسل ہماری اس کی زد میں آ جائے، اور زد میں آنے کے بعد جو آنے والی نسل ہو جو ان کے زیر سایہ پروان چڑھے وہ بالکل بدل جائے۔ مگر یہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہو سکے گا کہ حسین نے اس دین کو، حسین نے اس شریعت کو، حسین نے اس اسلام کو بڑی محنتوں سے بچایا ہے، بڑی قربانیاں دی ہے فاطمہ کے لال نے اسے بچانے کے لیے۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب بڑی آسانی سے ہمیں مل گیا۔ میں کہتا ہوں کہ ذرا کبھی غور کرو، تنہائی میں بیٹھو اور سوچو، خدا نہ کرے کہ کبھی تمہاری کسی بیٹی کو کوئی ظالم تماچے مارے، خدا نہ کرے کہ کسی ضعیف باپ کو اپنے کڑیل جوان بیٹے کا جنازہ اٹھانا پڑے، خدا نہ کرے کہ کسی بھائی کو اپنی آنکھوں سے اپنی بہن کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھنا پڑے، خدا نہ کرے کہ کسی بھتیجے کو اپنی آنکھوں سے اپنے پھوپھیوں کو بازار میں تماشائیوں کے مجمع میں بے پردہ دیکھے، خدا نہ کرے کہ کسی کو وہ دن دیکھنا پڑے جو کربلا کے مقتل میں سید سجاد نے دیکھا ہے۔ عزادارو، صاحبان مقاتل نے اسی لیے یہ جملہ لکھا کہ حسین کے صبر کو انبیاء کا سلام۔ یقیناً حسین صبر کی اس بلندی پر تھے کہ جہاں تک کوئی نبی بھی نہیں پہنچ سکا۔ ہاں عزادارو، مگر سید سجاد کا صبر وہ ہے کہ جسے حسین کے صبر نے سلام کیا ہے۔ اسی لیے جب قید ستم سے رہا ہو کر سید سجاد وارد کربلا ہوئے ہیں تو قبر حسین پر ایک جملہ کہا ہے عزادارو، قیامت خیز جملہ ہے، اگر آپ نے محسوس کر لیا تو یقیناً گھر تک روتے ہوئے جائیں گے۔ قبر حسین پہ ایک جملہ کہا، بابا کڑیل جوان بیٹے علی اکبر کا جنازہ اٹھانا خیبر کا در اٹھانے سے کم نہیں تھا، مگر اے بابا کربلا سے شام تک مسلسل اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھنا اور برداشت کرنا کئی خیبر اٹھانے سے سخت امتحان تھا۔ اے بابا تماشائیوں کے مجمع میں اپنی ماں اور بہنوں کو سربراہ نہ دیکھنا اے بابا کئی خیبر سے زیادہ سخت تھا۔ اے بابا کربلا کے شہیدوں میں اور سید سجاد میں یہی تو فرق ہے کہ کربلا کا ہر شہید بس ایک مرتبہ شہید ہوا ہے، مگر یہ تیرا بیمار بیٹا کربلا سے شام تک مسلسل شہید ہوتا رہا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ایک مرتبہ جملہ کہتے، بابا آپ نے بھیا اکبر کا لاشا اٹھایا، بابا یقیناً بڑا سخت تھا۔ ہے بابا آپ نے چچا عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو اٹھایا، یہ بڑا سخت مرحلہ تھا بابا۔
اے بابا آپ نے بھائی قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، بڑا سخت امتحان تھا، مگر بابا جب آپ نے شہداء کے لاشیں اٹھائے نا تو آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں دی بابا، مگر اے بابا جب میں نے زندان شام میں اپنی بہن سکینہ کی میت اٹھائی میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، میں کیسے بتاؤں کہ لاش سکینہ کو میں نے کس طرح سے اٹھایا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد والے محمد کے۔ سید سجاد کی مصیبت بڑی عظیم مصیبت ہے، اسی لیے میرا بیمار امام 40 سال تک مسلسل خون کے آنسو روتا رہا۔ دنیا کا کوئی بھی بیٹا اپنے باپ پہ اتنا نہیں رویا ہے جتنا سید سجاد روئے ہیں۔ امام کا ایک چاہنے والا صحابی منہال ایک روز امام کی خدمت میں آن کے کہتا مولا کب تک روئیے گا، یہ خون کے آنسو کب تک بہائیے گا؟ امام نے اپنے جگر کو تھاما اور ایک جملہ کا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، ارے یعقوب کا ایک یوسف بچھڑ گیا تھا، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، ارے میری نگاہوں کے سامنے میرے 18 یوسف رخصت ہو گئے، میں دیکھتا رہا۔ ایک مرتبہ منہال نے ہاتھوں کو جوڑا اور عرض کی آقا شہادت تو آپ کی میراث ہے، قسم خدا کے راوی کہتا ہے امام وہی پر تڑپ گئے اور تڑپ کے کہنے لگے منہال یہ تو نے کیا غضب کر دیا؟ منہال رونے لگے آقا کیا ہوا؟ کہا تو نے میرے زخم کو تازہ کر دیا۔ اے منہال شہادت میری میراث ہے، مگر کیا یہ بھی میری میراث ہے کہ میری ماں اور بہنوں کو نامحرموں کے مجمع میں لے جا کر کھڑا کر کے یہ صدا دی جائے کہ ہاذا زینب ہاذا ام کلثوم، اے شام والو یہ زینب و کلثوم علی کی بیٹیاں نبی کی نواسیاں ہے۔ امام سجاد کہتے ہیں منہال تجھے خبر ہے میں اپنے بھیا علی اکبر کے لاشے سے گزر گیا، مجھے وہ تکلیف نہ ہوئی، میں نے اپنے بابا کا لاشا بے گور و کفن دیکھا، یقیناً میرے درد میں وہ شدت نہ ہوئی، میں نے شہداء کے لاشوں کے ٹکڑے دیکھے مگر وہ شدت نہ ہوئی، مگر جب شام کے بازار میں تماشائیوں کے مجمع نے میری پھوپھی اماں زینب کی محمل کو گھیرا تو میں نے ایک مرتبہ اپنی پھوپھی زینب کی طرف دیکھا۔ اے منہال تو سن سکے گا، میں نے دیکھا کہ عباس کی بہن حسین کی بہادر ترین بہن ارے اپنے ناقے پہ کانپ رہی تھی، جو زینب ابھی تک سید سجاد کو سنبھالے ہوئے تھی وہ کانپنے لگی۔ میں نے آگے بڑھ کے کہا پھوپھی اماں یہ کیا کیفیت ہو رہی ہے؟ آواز سید سجاد دعا کر کہ قبل اس کے کہ شام کی عورتیں مجھے پہچان جائے، تیری پھوپھی اماں کو موت آ جائے، غیرتوں کا پیکار ارے وارث رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہماری مجلس کے ایک ایک حرف کا ثواب صاحب مجلس مرحوم و مغفور محترم افسر صاحب کے نام اعمال میں درج فرما۔ پروردگارہ ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب زہرا میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگارہ حاضرین مجلس و بانیان مجلس کے تمام تر توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ دنیا میں جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ علماء اعلام کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام کو ہمارے اعمال و افعال سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔
ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرماؤ۔ ربنا تقبل منا وانک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے بار دیگر التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب افسر حسین ابن اطہر حسین کی روح کو ایصال فرمائیں۔ سکینہ اٹھو سکینہ تھا قید خانے میں ماں کا نوحہ اٹھو سکینہ اٹھو سکینہ تھا قید خانے نیا کلام ہے آپ حضرات سماعت فرمائیں اٹھو سکینہ اٹھو سکینہ تھا قید خانے میں ماں کا نوحہ اٹھو سکینہ اٹھو سکینہ سکینہ تھا قید خانے میں ماں کا نوحہ اٹھو سکینہ اٹھو سکینہ ڈرا رہا ہے تمہارا سونا اٹھو سکینہ قید خانے میں ماں کا نوحہ اٹھو سکینہ اٹھو سکینہ زمین پر تم کو حسین جائی
زمین پر تم کو حسین جائے نہ چین آیا نہ نیند آئی نہ چین آیا نہ نیند آئی چھٹا ہے بابا کا جب سے سینہ اٹھو سکینہ قید خانے میں ماں کا نوحہ اٹھو سکینہ اٹھو سکینہ نشاط ماچو کے لے کے روپا نشاط ماچو کے لے کے روپا اے میری پیاری اے میری دختر اے میری پیاری اے میری دختر جائے سے دادی کے پاس جانا اٹھو سکینہ قید خانے میں ماں کا نوحہ اٹھو سکینہ اٹھو سکینہ تمہارے کپڑوں میں خوب بھرا ہے تمہارے کپڑوں پہ خوب بھرا ہے تمہارا جو زخم ہے ہرا ہے تمہارا جو زخم ہے ہرا ہے بدل دعا تمہارا کرتا اٹھو سکینہ قید خانے میں ماں کا نوحہ اٹھو سکینہ اٹھو سکینہ کہیں پکل سو تو رو رہی ہے کہیں پکل سو تو رو رہی ہے کہیں پسینہ تڑپ رہی ہے کہیں پسینہ تڑپ رہی ہے پڑا ہے غش میں تمہارا بھیا اٹھو سکینہ قید خانے میں ماں کا نوحہ اٹھو سکینہ اٹھو سکینہ تمہارے گیسو سوار دوں میں تمہارے گیسو سوار دوں میں کہو تو جا تم پہ وار دوں میں کہو تو جا تم پہ وار دوں میں تم ہی بتا دو کہ میں کروں کیا اٹھو سکینہ قید خانے میں ماں کا نوحہ اٹھو سکینہ اٹھو سکینہ چھوٹا ہے بے شیر جب سے بیٹا چھوٹا ہے بے شیر جب سے بیٹا سوا تمہارے ہے کون میرا سوا تمہارے ہے کون میرا دکھا دو ایک بار پھر سے چہرہ اٹھو
سکینہ قید خانے ماں کا نوحہ اٹھو سکینہ اٹھو سکینہ لگی ہے اکبر کو جب سے برچی لگی ہے اکبر کو جب سے برچی ہمارا دل ہو گیا ہے چھلنی ہمارا دل ہو گیا ہے چھلنی تڑپ رہی ہے یہ کہہ کے لیلا اٹھو سکینہ قید خالے میں ماں کا نوحہ اٹھو سکینہ اٹھو سکینہ ہمارے اصغر کو مار ڈالا ہمارے اصغر کو مار ڈالا ہمارے شوہر کو مار ڈالا ہمارے شوہر کو مار ڈالا تم ہی تو ہو میرا ایک سہارا اٹھو سکینہ قید خانے میں ماں کا نوحہ اگرچہ بیٹا اٹھو سکینہ اٹھو سکینہ اگرچہ بیٹی نہیں اٹھے گی اگرچہ بیٹی نہیں اٹھے گی تو ماں بھی زندہ نہیں رہے گی تو ماں بھی زندہ نہیں رہے گی تمہارے مرنے پر کیسا جینا اٹھو سکینہ قید خالے میں ماں کا نوحہ اٹھو سکینہ اٹھو سکینہ نہیں یہ وقت جدائی بیٹی نہیں یہ وقت جدائی بیٹی قریب ہے اب رہائی بیٹی قریب ہے اب رہائی بیٹی مدینے میں منتظر ہے صغرا اٹھو سکینہ قید خالے میں ماں کا نوحہ اٹھو سکینہ اٹھو سکینہ وطن کی امید چھوڑ دی کیا وطن کی امید چھوڑ دی کیا کہ ڈور سانسوں کی توڑ دی کیا کہ ڈور سانسوں کی توڑ دی کیا کہاں یہ مانے ہلا کے شانہ اٹھو سکینہ قید خالے میں ماں کا نوحہ اٹھو سکینہ اٹھو سکینہ تمہاری میت پڑی ہوئی ہے تمہاری میت پڑی ہوئی ہے
ٹھنڈا اٹھو سکینہ قید خالے میں ماں کا نوحہ اٹھو سکینہ اٹھو سکینہ عجب تجاوے تو وہ بھی منظر عجب تجاوے تو وہ بھی منظر دست عابد پلاش دختر دست عابد پلاش دختر صدائے دیتا تھا قید خانہ اٹھو سکینہ قید خانے میں ماں کا نوحہ اٹھو سکینہ اٹھو سکینہ واویلا حسین من 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 اللہ حسین السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم جمیع السلام السلام علیکم غریب الغربا السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء السلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم شریف القرآن السلام علیکم مظہر الایمان السلام علیکم امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک انشاءاللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ